بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنا اردو کا لیکچر نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے سابقہ واقفیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جائزے کا پہلا سوال ہے، اسماعیل میرٹھی نے سبق نمبر 13 میں کیا پیغام دیا؟ جی، تو آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں جانا کہ اسماعیل میرٹھی نے سبق نمبر 13 یعنی کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں میں ہمت اور کوشش کرتے رہنے کا اور اپنے کام کو جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ دوسرا سوال ہے، کوشش کرتے رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے جانا کہ کوشش کرتے رہنے سے کامیابی کی صورت میں فائدہ ملتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، کھیل میں کامیابی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے سیکھا کہ کھیل میں کامیابی نہ ملے تو ہمت اور کوشش کو جاری رکھنا چاہیے اور پھر اس صورت میں کامیابی مل جاتی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 13 کے الفاظ معنی سیکھتے ہوئے الفاظ کے بامعنی جملے بنانا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سبق نمبر 13 کے الفاظ معنی جو کہ فرہنگ میں موجود ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے سبق کی پڑھائی کے دوران بھی الفاظ کے معنی کو جانا۔ سب سے پہلا لفظ ہے اضطراب۔ اضطراب کا مطلب ہے بے چینی۔ دوسرا لفظ ہے توقع۔ توقع کا معنی ہے امید۔ ٹھٹکنا یعنی حیرانی یا خوف سے، گھبراہٹ سے رک جانا، جھجکنا، شرمانا یا ہچکچانا۔ تیسرا لفظ ہے، اگلا لفظ ہے سل، جو کہ مسالہ پیسنے کا پتھر جو ہے، آج کل تو وہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک مسطح شکل کا پتھر ہوا کرتا تھا جس میں مسالہ جو ہے وہ پیسا جاتا تھا۔ اگلا لفظ ہے قلق۔ قلق کا معنی ہے افسوس، رنج، دکھ۔ اگلا لفظ ہے کام فرمانا، تو اس کا مطلب ہے کام میں لانا۔ اگلا لفظ ہے لٹیا ڈبونا، جس کے معنی ہیں کام بگاڑنا، سخت شرمندگی اٹھانا یا بے عزت کرنا۔ آخری لفظ ہے متصل، اور متصل کا مطلب ہے لگاتار۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، جو کہ سوال ہے جملوں میں استعمال کریں ان الفاظ کو۔ تو جملہ سازی میں ہم نے سیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ اسم ضمیر سے شروع نہیں کیا جاتا جملے کو، جیسے کہ یہ، وہ، اس، تم وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ جملے میں فعل، فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ جملہ درست نہیں ہوتا۔ اور جملے کا بامعنی ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اس جو جملہ آپ بنا رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ واضح ہو اور معنی رکھتی ہو اور حقیقت پر بھی مبنی ہو۔ جملہ سازی کو سیکھتے ہوئے اب چلتے ہیں جملوں کی طرف۔ تو پہلا لفظ ہے لٹیا ڈبونا، اور آپ نے فرہنگ کے معنی میں دیکھا، الفاظ معنی میں، کہ لٹیا ڈبونا کا مطلب ہے کہ کام بگاڑنا یا بے عزت کرنا یا شرمندگی اٹھانا۔ تو اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ اسلم نے امتحان میں فیل ہو کر گھر والوں کی لٹیا ڈبو دی، یعنی گھر والے جو ہے وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کے امیدوار ہوتے ہیں اور خواہش مند ہوتے ہیں، جس طرح سے اساتذہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، اور گھر والے جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں۔ اگلا لفظ ہے اضطراب۔ اضطراب کے معنی ہے بے چینی۔ تو گنہگار کی روح ہمیشہ اضطراب میں گرفتار رہتی ہے، یہ مبتلا رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوا ہے، اور جب وہ گناہ کے کام کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو وہ اس کی روح پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رمق، اور رمق کا مطلب ہے تھوڑی سی جان۔
تو اس کا جملہ کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ جب تک زندگی کی رمق باقی ہے ہمیں اللہ کو راضی کرتے رہنا چاہیے. راضی کرنے کے لیے نیکی کے کام جو ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. اگلا لفظ ہے جستجو، جس کے معنی ہے تلاش یا کوشش. تو موجودہ ترقی انسان کی جستجو اور محنت کی بدولت ہے، یا محنت اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے اس میں انسان کی جستجو اور محنت کا بہت بڑا دخل ہے. اگلا لفظ ہے سبقت. سبقت کے معنی ہے پہل کرنا یا جیت جانا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور کھیل میں بھی آپ کوشش کرتے ہیں سبقت لے جانے کی، اور اسی طرح سے جو ذہین بچے ہوتے ہیں، جو محنتی بچے ہوتے ہیں، وہ کلاس میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں تفہیم کی جانچ کی طرف. تو آج کے لیکچر میں جو کچھ آپ نے سیکھا اس میں سے چند سوالات ہیں. پہلا سوال ہے لٹیا ڈبونا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے جانا کہ لٹیا ڈبونا کا مطلب ہے کام بگاڑنا یا سخت شرمندگی اٹھانا یا بے عزت کرنا. دوسرا سوال ہے اضطراب کو جملے میں استعمال کریں. تو آپ نے اس میں سیکھا کہ گنہگار انسان کی روح ہمیشہ اضطراب میں مبتلا رہتی ہے، مطلب بے چین رہتی ہے. تیسرا سوال ہے متصل کا معنی بتائیے. تو آپ نے جانا کہ متصل کا معنی ہے لگاتار. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، جب آپ مدد کا حکم تو دیا ہے اللہ نے، لیکن نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اور گناہ کے کاموں میں اگر آپ تھوڑی سی بھی مدد کرتے ہو کسی کی تو وہ گناہ میں برابر کے شریک ہونے کی علامت ہے. تو اب گھر کا کام نوٹ کر لیجئے. سبق نمبر 13 کے الفاظ معنی جو کہ فرہنگ والے ہیں ان کو یاد کرنا ہے، اور الفاظ جملے کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.